السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمد للہ ہم سورۃ مریم پڑھ رہے تھے، اور سورۃ مریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے مکمل کیا۔ بہت ساری عبرتیں، بہت سارے نصیحتیں اس واقعے میں ہیں، اور بہت ایک خوبصورت واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ صرف ان کی ولادت تک کا اللہ نے ذکر کیا تھا، لیکن وہ واقعہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آخری دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 33 نمبر آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج میرے خیال سے ہماری 7ویں کلاس ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ ذَلِكَ یہ تھے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مریم کے بیٹے تھے۔ قول الحق، یہ ہے قول حق، یہ ہے حق کا پیغام، حق کی بات۔ الذی، وہ جو، فیہ، جس میں، یمترون، یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ وہ حق کا پیغام ہے، یہ وہ حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں یا پھر یہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کا کلام سارے معاملات، سارے اختلافات کا حل ہے۔ کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، لوگوں کے سوچ میں، لوگوں کے فیصلوں میں فرق نظر آیا تو یقیناً اس کا حل آپ کو اللہ کے کلام میں ضرور ملے گا، اور ایمان والے اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق کا یہ پیغام ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحان اللہ، ما کان للہ، نہیں جچتا ہے اللہ پہ، اللہ کا یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت کے مطابق یہ بات ہے ہی نہیں۔ ان یتخذ من ولد، ان یہ کہ یتخذ، وہ بنا لے، من ولد، کوئی بیٹا۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ اللہ کے عظمت کے مطابق ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی منزلت کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین چھر جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ اسی صورت کے آخر میں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے، وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کو تو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین پہ جتنے بھی میرے مخلوقات ہیں سارے کے سارے میرے بندے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم، اور اللہ فرماتے ہیں انا یکون له ولد، بھلا کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، ولم تکن له صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ انسان چیز ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا یہ مقابلہ کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ، وہ عظیم ذات، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ مخلوقات میں سے ایک ادنا اور ایک حقیر ترین مخلوق یہ انسان۔ آج اس علم کے زمانے میں جب انسان ان ستاروں کو دیکھتا ہے تو ان ستاروں کے سامنے ہماری جو یہ کہکشاں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھر اس کو کہکشاں کے اندر ہمارے اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ذرے کے برابر نہیں یہ پوری زمین، اور اس زمین کے اندر ہماری ہے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک انسان اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہا جائے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ ہے انسان تم تو نہ سمجھو نا، انسان کیونکہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، کسی عظیم انسان کو دیکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اگر کوئی عظیم انسان ہو تو اس کا بیٹا بھی اس کی طرح عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ انسان تو اتنا حقیر مخلوق ہے، چھوٹا سا مخلوق ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے، کہا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اور سب کے سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو بے شک اللہ فرماتے ہیں اذا قضى امرا، جب وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے نا کسی کام کا، اذا، جب قضا، وہ فیصلہ کر دیتا ہے، امرا، کوئی فیصلہ، فانما، تو بے شک یقیناً، یقول، وہ کہہ دیتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، وہ جب بھی، وہ سبحانہ، وہ پاک ہے وہ اس عیب سے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے۔ سبحانہ اس لیے کہا کیونکہ یہ
انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کا سہارا بنے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان نے مرنا ہے، ختم ہونا ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان کے آگے وراثت کوئی وارث بن سکے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمزوریوں کی وجہ سے۔ اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، نہیں وہ تو بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ بس کن کہنے کی دیر ہے تو یہ زمین اور آسمان اور یہ خلقت ساری بن جائے، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں میں سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں رکھی تھی، جو پیدا ہونے کے بعد جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ عطف ہے پچھلی آیات پہ جو ہم نے پڑھا ہے، جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، جہاں کہیں میں رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنے ماں باپ کی اپنے والدہ کا فرما بردار رہوں، اور میں جبار نہیں ہوں، شقی بدبخت نہیں ہوں، اور سلامتی ہوں مجھ پہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ ان اللہ ربی، اور یہ کہ میرا اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی کی ہے کہ ان اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا رب ہے۔ اللہ رب ہے، میں بندہ ہوں۔ اللہ شہنشاہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور میں مخلوق ہوں، ایک بندہ ہوں۔ فاعبدوہ، تو انہوں نے کہا، پیغام دیا کہ اے لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید کو اپنانا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے کبھی عبادت نہ کرنا۔ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ توحید کو اپنانا، یہ حقیقی معنی میں صراط مستقیم ہے، جس کو ہم ہر نماز میں بھی ہم مانگتے ہیں۔ صراط المستقیم بہت عظیم جامع لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کی بنیاد توحید ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ ہی کو رب اپنا مانو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف میں پڑ گئے، لڑنے لگے، اختلاف میں بٹ گئے احزاب، جماعتیں، من بینہم، ان کے درمیان سے پھر جماعتیں بٹ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر جماعتیں، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ اقوال بننے لگے۔ یہودی جو تھے وہ کیونکہ دشمن تھے، یہودی شروع سے نبیوں کے دشمن رہے ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ بدکاری کی اولاد ہیں، اور انہوں نے ان کا مقام گرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ زنا اور بدکاری کا الزام لگایا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جو باتیں کی، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، جادو کیا ہے اس عورت نے، اور جادو کے ذریعے یہ بات کر رہے ہیں، اور اس انداز سے انہوں نے رد کیا۔ بعد میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے وہ ان کو بھی یہی کہہ کے رد کرتے تھے کہ یہ سارا جادو ہے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں جو ان کی قتل کی سازش بھی کی، اور جو کچھ بھی معاملات پیش آئے تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھے جنہوں نے ان کو بالکل گرانے کی کوشش کی، اور ایک گروہ جنہوں نے ان کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ ہے۔ الگ الگ الفاظ اس طرح کے استعمال کیے جو اللہ نے قرآن پاک میں کچھ سورۃ المائدہ میں ذکر کیے ہیں، کچھ دیگر صورتوں میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھانے والے تھے، کچھ مقام کو گرانے والے تھے۔ ایک مومن ہمیشہ اعتدال پسند ہوتا ہے، نہ وہ غلو کرتا ہے نہ وہ جفا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی غلو کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ میرے مقام کو زیادہ بڑھاؤ بھی نہیں، کہ مجھے تم اللہ کا بیٹا کہہ دو، تم مجھے اللہ کے نور کا ایک حصہ کہہ دو، تم مجھے اللہ کہہ دو، میری عبادت کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میرے قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بناؤ، میرے قبر کو عید گاہ نہ بناؤ، کہ تم لوگوں میلہ گاہ نہ بناؤ جہاں لوگ جمع ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منایا۔ آپ سے کہا گیا کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، تو آپ نے کہا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جھکنے سے منع کیا اپنے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں شرک کی بدبو آتی تھی، کسی بھی عمل سے آپ فوراً اس سے روک لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، صرف جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ مجھے نہ کہو، یہ نہ کہو، بلکہ کہو کہ ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ ہی چاہیں گے وہ ہوں گے۔ جہاں جہاں شرک کے دروازے اس طرح کے کھلنے لگے، آپ نے فوراً اس دروازے کو بند کیا۔ غلو کا دروازہ آپ نے مکمل بند کر دیا کہ میرے مقام کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ،
انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ اور نہ ہی آپ کے مقام کو گرایا جائے، مقام کو گرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں توہین کرنا یہ بھی کفر ہے، اور آپ کے مقام کو بڑھانا اور شرک کے مقام تک پہنچنا یہ بھی کفر ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں احزاب جماعتیں لڑ پڑی ان کے معاملے میں۔ اہل سنت کا منہج، مسلمانوں کا منہج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح منہج ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، زندہ اپنے جسم کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور دوبارہ امتی بن کے، اللہ کے رسول کے امتی بن کے اس امت میں آئیں گے، اور ان کی معجزات پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، مسلمانوں کا منہج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو جماعتیں لڑ پڑیں ان کے معاملے میں، فویل للذین کفروا، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے پیغام کو نہ ماننے والوں والے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، من مشہد یوم عظیم، اس عظیم دن کے، مشہد کہتے ہیں شو، کوئی چیز شو نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی، کوئی بہت بڑے، ہم ایک ایل سی ڈی لگاتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں، اس پہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو شو کہتے ہیں۔ من مشہد یوم عظیم، ہلاکت ہے، فویل للذین ظلموا، ان ظالموں کے لیے یا ظلم کرنے والوں کے لیے، فویل للذین کفروا، جی، تو ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے، میری باتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، من مشہد یوم عظیم، بہت عظیم ڈرونا منظر جو اس دن پیش ہوگا، جو ڈرونا نظارہ جو نظر آئے گا، اس دن ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عیسائیوں کے کفر اور ان کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں الگ الگ ان کے اقوال ذکر کیے کہ وہ اختلاف میں پڑ گئے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے غلو کیا یا انہوں نے جفا کیا تو اللہ نے دنیا میں سزا نہیں دی ان کو، کیونکہ سزا کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے گا، موقع دے گا، انہیں وقت دے گا اس دن کے لیے، اس دن تک انہیں ڈھیل دے گا جس دن تشحق فیہ الابصار، یہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ایک دن اللہ نے مقرر کیا، اللہ کیسے فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم، ظالم کو میرا اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، یہاں تک کہ جس دن پکڑتا ہے میرا اللہ، پھر ایسا پکڑتا ہے کہ ظالم پھر اللہ کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی پکڑ جو وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو جب کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کا پکڑ دردناک ہے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید، اور بہت سخت ہے۔ تو اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے عذاب کے لیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ظالم کو روک لے، مظلوم کی مدد کر، لیکن کبھی کبھی نہیں پورا ہو رہا، کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ لیٹ پورا کرتے ہیں، اور اللہ کبھی کبھی اس سے آزمائش بناتے ہیں اس مظلوم کے لیے اور ظالم کے لیے۔ اور اللہ کا جو قانون ہے دنیا میں کہ کوئی کچھ بھی کر لے، کسی حد تک بھی انسان گر جائے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ عذاب کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ عذاب اللہ تب بھیجتے ہیں جب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، جب قوموں میں فساد عام ہو جاتا ہے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ افراد کی گناہوں پہ عذاب نہیں، بلکہ اللہ نے جو اللہ کا جو نظام ہے وہ قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ عذاب دیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی عذاب آئے بھی تو وہ جسٹ آنکھیں کھولنے کے لیے، وہ جسٹ جگانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم انہیں ضرور چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں چکھائیں گے یا اللہ؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ جائیں اپنے اللہ کی طرف۔ عذاب کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، سزا دینے کے لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، بلکہ تاکہ آنکھیں کھل جائیں، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ توبہ کر لیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کے ساتھ دوسروں کی اصلاح ہو جائے جن کو پتہ چلے کہ ان پہ عذاب آیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للذین، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کافروں کے لیے، مشہد یوم عظیم، اس عظیم دن کے نظارے سے، اسمع بہم و ابصر، اسمع بہم، کیا خوب سنیں گے، و ابصر، کیا خوب دیکھیں گے، یوم یأتوننا، جس دن یہ ظالم ہمارے سامنے پیش ہوں گے، جس دن یہ ظالم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا خوب ان کو نظر آئے گا، سب کچھ نظر آ چکا ہوگا، سب کچھ اپنے آنکھوں سے یہ ظالم دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن کیا خوب ان کو نظر آئے گا۔ دنیا میں تو انسان پھر بھی
انسان کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوتی ہے اور انسان نہیں دیکھ پاتا حق کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا خوب یہ دیکھ پائیں گے اس دن، وابصر، اور کیا خوب کیا خوب یہ سنیں گے اور کیا خوب یہ دیکھیں گے جس دن یہ ہمارے پاس پیش ہوں گے۔ اور ایک جگہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ اللہ کے رسول آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب یہ مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم نے دیکھ لیا، پروردگار ہم نے سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اب نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ میں نے جہنم کو بھر دینا ہے انسانوں سے اور جنات، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، تو چکھو جو تم قیامت کے دن کو بھول گئے تھے نا، آج چکھو۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کیا خوب دیکھیں گے، جب وہ دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو تو کیا خوب سنیں گے جس دن یہ ہمارے پاس پیش آئیں گے، ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن میں کھلی گمراہی میں ہے، حق سے دور ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور انذرہم، ڈرائیں انہیں، یوم الحسرہ، اس افسوس کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، اذ جب، قضی الامر فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہم فی غفلہ، اور یہ غفلت میں ہوں گے، وہم فی غفلہ کا ایک مطلب ہے ہوں گے، اور ایک مطلب ہے کہ یہ آج یہ غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، انہیں ڈرائیں اس حسرت کے دن، حسرت کا دن اللہ نے اس دن کا نام ہی میرے اللہ نے حسرت کا دن، افسوس کا دن رکھا ہے، قیامت کا دن، کہ اس دن ہر انسان کو افسوس ہوگا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس دنیا میں اس کو بھی افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں نے اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اس دن کی تیاری کی ہوتی۔ جنہوں نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن کم نیکیاں کی ہیں، وہ جب اس دن کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم نے اور اطاعت کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اور اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ جو دنیا میں خوشی کی زندگی گزارتے تھے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہماری زندگی میں تکلیفیں ہوتی دنیا میں اور آج ہمیں اس کا بدلہ ملتا۔ جنہوں نے اللہ کو راضی بھی کیا ہے وہ بھی کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم ہر لمحے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، ہم ہر لمحے اللہ کو راضی کیا کرتے۔ افسوس ہے ان دنوں پہ جو دن ہم نے ضائع کر دیے، جو راتیں ہم نے نیند پوری کرتے ہوئے ہم سو کے گزاری ہیں، افسوس ہے وہ نمازیں جو ہم نے لیٹ کی ہیں، افسوس ہے وہ دن جن دنوں، وہ مال جو ہم نے اپنے اوپر لگا لیا، وہ مال جو ہم نے ضائع کیا، وہ مال جو ہم نے ادھر ادھر لگا لیا لیکن اس کو صحیح جگہ میں استعمال نہیں کیا، وہ مال جو ہم نے حرام طریقے سے کمایا، اس پہ افسوس ہے۔ افسوس کا دن، اس دن کا نام ہی افسوس کا دن ہوگا، کیونکہ آنکھیں کھل جائیں گی نا، نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اذ قضی الامر وهم فی غفلہ، جس دن فیصلہ ہو چکا ہوگا اور یہ غفلت میں ہے اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کے بارے میں ہے تفسیر ابن کثیر میں، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں لے آئیں گے اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ جنتیوں آ جاؤ، جنتی خوشی خوشی آئیں گے، اور ان کے دل میں کہیں یہ ڈر ہوگا کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہا جائے کہ بس تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ جہنمیوں کو بلایا جائے گا، وہ بھی آئیں گے، انہیں ہوگا کہ شاید ہماری جان چھٹنے والی ہے، پھر ان کے سامنے موت لا کے، ان کے سامنے اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم، موت کو ہی موت دے دی جائے گی، اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت، اے موت جنتیوں اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت ختم ہو گئی ہے، اہل النار، اور اے جہنمیوں ہمیشہ کی زندگی ہے، اب ہمیشہ عذاب میں رہو گے، لا موت، موت نہیں آنے والی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اذ قضی الامر، یہ غالباً صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے پھر آیت کی تلاوت کی کہ ان کو ڈرائیں اس حسرت کے دن، اس افسوس کے دن سے، اذ قضی الامر وهم فی غفلہ، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور یہ غفلت میں ہے اور ایمان، جب فیصلہ ہوگا، یہ اصل حسرت اس وقت مسلم لوگوں کو ہوگا جب جہنمیوں کو معلوم پڑ جائے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، جنتیوں کو معلوم پڑے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، تو اس دن جہنمی ہوں گے، انہیں وہ افسوس ہوگا جس افسوس کی کوئی مثال نہیں۔ دنیا میں عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کرے اور اس افسوس کے دن سے پہلے ہی اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔
اللہ فرماتا ہے انا نحن نرث الارض، یاد رکھو ہم اس زمین کے وارث ہیں، یہ زمین ہماری ہے۔ تم آؤ گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت تک لوگ آتے جائیں گے، زمین کو استعمال کریں گے اور زمین میں دفن ہو جائیں گے، آئیں گے زمین کو استعمال کریں گے، دفن ہو جائیں گے، زمین ہماری ہے، ہمارے پاس ہی رہ جائے گی۔ انا نحن نرث الارض، زمین کا وارث ہم ہیں، انا یقیناً ہم ہی نرث الارض، اس زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے یا جو کوئی بھی اس زمین پہ ہے ان سب نے ہمارے طرف لوٹ کے آنا ہے، ہم ان کے وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب نے ہمارے طرف ہی لوٹنا ہے۔ زمین ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی بنا لیں گے، یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، روٹی جو ہم نہیں روٹی کھاتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی مہمان نوازی کے طور پہ انہیں جو پہلا کھانا کھلایا جائے گا وہ مچھلی کا، جو حوت مچھلی ہے اس سے کھلایا جائے گا۔ تو لیکن روٹی کے طور پہ وہ ساتھ میں کیا کھائیں گے؟ ساتھ میں وہ اس زمین کو کھائیں گے، اس پوری زمین کو اللہ ایک روٹی بنائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ جبار، اس حدیث میں ہے کہ وہ جبار، وہ اللہ، وہ طاقت والا اللہ اپنی عظمت کے ساتھ اس زمین کو ایک روٹی بنائے گا اور جنتی اس روٹی کو کھا جائیں گے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ بیوقوف ہے وہ انسان جو اس زمین کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرے۔ دنیا کمائے، دنیا سے اللہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہ کے اپنے اللہ کو بھی راضی کریں، اس دنیا میں رہ کے اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کو بھی، ان پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے۔ یہاں پہ ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، مریم عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک بہترین ماں کو اللہ نے کیسے اولاد دی اور کن مشکلات سے وہ گزری اور کون سی آزمائشیں تھیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، ایک عظیم پیغام، توحید کا پیغام، اور پھر اللہ کے پیغام کو نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے، ان کا انجام۔ اگلی کلاس سے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے نصیحت اور اصلاح کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔